وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کو میں آغاز میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح کے پرچے کر رہے ہو وہ پرچے تب سسٹین کریں گے جب سب سے پہلے تم جاؤ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اصغر خان کے کیس میں ریویو داخل کرو۔ جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، اور کیا ججمنٹ دینے والے سابق چیف جسٹس سے بھی پرچہ ہوگا؟ دوسری بات، پرچہ ہونا ایک بات تھی، پرچے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہباز گل کے لیے پوری پاکستان تحریک انصاف متحد ہے عمران خان کی قیادت میں اور کھڑی ہے۔ میں دو امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے اعلانات کرنا چاہتا ہوں، ان پہ میں بعد میں جانا چاہوں گا، لیکن کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس پروپیگنڈے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن متاثر ہوں گے کہ لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ جن دوستوں نے انڈیویجول اوپینینز اگر کوئی اظہار کیے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ باہر کی نوکری چھوڑ کے یہاں ایک دن مرغی خانہ بند ہوا پنجاب والا تو لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن ککڑی ملک سے باہر چلی گئی، لیکن شہباز گل باہر سے گرین کارڈ ہولڈر ہونے کے باوجود اور وہاں فیملی سیٹل، خود سیٹل، وہ چھوڑ کے وہ پاکستان میں آیا ہے تاکہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے حوالے سے میں نئی باتیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا حامد میر صاحب نے، یہ جو کہا رؤف کلاسا صاحب کے شو میں، یہ جو کہا کاشف عباسی صاحب نے، یہ جو کہا سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، یہ جو کہا اوریا مقبول جان نے، یہ جو کہا ہارون الرشید صاحب نے، اگر اس وقت جو تازہ معلومات ملی ہیں ہمیں، تازہ ثبوت جو ہمیں ملے ہیں، تازہ واقعات جو ہمارے علم میں آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے علم میں آئے ہیں، اگر قومی آداب بولنے کے درمیان حائل نہ ہوتے میرے، اور شرعی اخلاقیات آڑے نہ آ رہی ہوتی، راستہ نہ روک رہی ہوتی، تو وہ میں جو جرم اس کے خلاف کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا۔ جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، جنیوا کنونشن منع کرتا ہے اس سلوک سے۔ کسٹوڈیل ٹارچر کی اتنی بری، اتنی گھناؤنی، اتنی ناقابل بیان واردات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، کسٹوڈیل ٹارچر کی۔ لیکن ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ عالمی تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے پاس تفصیلات ہیں، اور رپٹیئرز جو ہیں مختلف جگہ پہ بین الاقوامی تنظیموں کے، ان کے پاس بھی وہ تفصیلات جو میں قومی آداب اور اسلامی اخلاقیات کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا، نہ تحریک انصاف اس کو کھول رہی ہے، لیکن آج عدالت میں نے یہ بات کہی کہ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا اور کیا نفسیاتی حربہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کہ اسے برا نہ کر دیا جائے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے
اور اس ٹویٹ کے ذریعے سے اور کل ایک اشتہار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے جرائم جو پولیس اسٹیشن کی لاک اپ میں ہوئے ان کے مطابق پولیس کے جرائم کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آپ پولیس کے پاس پولیس اسٹیشن میں آئیں. اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ قانون یہ ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل لا یہ ہے، جس کا میں انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اردو میں بھی، کہ نو بڈی کین سٹ ایز جج آف ہز اون کاز. اپنے مقدمے میں کوئی فریق جج نہیں بن سکتا. پولیس کہ وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے، پورے پاکستان کی قوم کے، ہمارے اجتماعی اخلاقیات کے، ہماری جو شرعی حدود ہیں ان کے، وہ صحیح معنوں میں ملزم ہیں. ان کے خلاف کارروائی کی بجائے وہ لوگوں کو کہیں کہ کون کون اور بولنا چاہتا ہے جن کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں. اس لیے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا جہاں تشدد ہوا اس ادارے کے سربراہ کی کسی تحقیقات کو ہم نہیں مانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو اس تشدد کے حوالے سے ایک بورڈ بنا تھا، اس بورڈ نے ایک رپورٹ جاری کی، آپ اپنے ذرائع سے پتہ کر لیں. اس رپورٹ کو راتوں رات بدلنے کے لیے راتوں رات پمز کا میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا اور وہ رپورٹ بھی بدل دی گئی، اور نئی رپورٹ وہ بنائی گئی جو ان جرائم کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو. آج اسی حوالے سے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کا ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، ایک مقدمہ لگا ہوا تھا جس میں نے جا کے دلائل دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فادرل عدالت میں. دو باتیں امپورٹنٹ اور ہیں. پہلی بات، عمران خان انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا اس کا مقصد عمران خان کے خلاف شہباز گل کو مجبور کرنا تھا، توڑنا تھا، اور اس کے لیے سارے اخلاقی حدوں کو پار کرنے والے، قانونی حدوں کو پار کرنے والے، آئینی حدوں کو پار کرنے والے، ضابطوں کو پارا پارا کرنے والے حربے استعمال کیے گئے، لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان شہباز گل کو ملنے کے لیے اور ان کی اجازت کے لیے خود اسپتال جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم یہاں نہیں رکیں گے. کل عمران خان شہباز گل کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے. کسی کو غلط فہمی میں نہ رہنا دیں گے ہم کہ ہم 25 مئی کے ملزموں کو بھول جائیں گے. شہباز گل کے ٹارچر کے جو پولیس کسٹڈی میں ہوا اس پہ کوئی آئیں بائیں شائیں کوئی کرے گا، ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں جو ہم سارے کے سارے استعمال کریں گے. میں صرف ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے سرزمین بے آئین، وہ برطانیہ ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے، اس جمہوری نازیزم کو کہتے ہیں جمہوریت ہے، جہاں منی ہٹلر آیا ہوا ہے اور وہ ہٹلر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتا ہے. اس کے زمانے میں یہ جو ظلم ہوا اس کو تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی، پاکستان کی قوم بھی معاف نہیں کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف ظالموں کو کٹہرے میں لائے گی. آج اس کا ایک تازہ مظاہرہ ہوا. آپ نے دیکھا شہباز گل کو جس طریقے سے پیش کیا گیا، اس طریقے سے کبھی پاکستان کے اندر غداری کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر اخلاقی مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر منشیات کی برآمدگی کے بھی بڑے بڑے مقدمے درج ہوئے ہیں.
मुलजमों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया, और ठीक किया गया, इसलिए कि आइन का आर्टिकल 14(2) कहता है और एक कहता है कि किसी को हिरासत के दौरान किसी दूसरे के खिलाफ बयान देने की गवाही तैयार करने के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता। आइन मना करता है। और असल में जो सरजमीन बेआइन है वहां ऐसा जुर्म नहीं हो सकता, जिस तरह से पाकिस्तान को सरजमीन बाआइन होने के बावजूद भी यहां पे ये जुर्म हुआ है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुर्म के खिलाफ सारे आईनी, कानूनी, पार्लिमानी, इसलिए कि सेनेट के अपोजिशन लीडर मेरे साथ बैठे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, डॉक्टर शहजाद वसीम, और पॉलिटिकल, और जो अल्टीमेट सॉवरन है पाकिस्तान में, जिसके कदमों से लोगों को इक्तदार मिलता है, अवाम, हम सारी जगह पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आवाज उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मावर वान साहब ने तफसील से बात कर दी, मैं सिर्फ एक दो नुक्ते पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम दस्तावेज़ है। आईने पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक़ को गारंटी करता है और स्टेट पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो फेयर ट्रायल का राइट सबको देगा और किसी किस्म के टॉर्चर या तशद्दुद का उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा। ना सिर्फ ये, इसके साथ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कई ट्रीटीज़ भी साइन की हुई हैं जिसमें टॉर्चर के हवाले से, जिसमें ये इस बात का इरादा किया हुआ है कि टॉर्चर या तशद्दुद नहीं होगा। अब उन पर एक इल्ज़ाम लगता है, किसी शख्स पे भी कोई इल्ज़ाम लग सकता है, मगर इनका तो इल्ज़ाम वो लगा जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो सबके सामने है। उस स्टेटमेंट पे तो बात नहीं हो रही, उस स्टेटमेंट पे तो तफ्तीश नहीं हो रही। बात अगर हो रही है तो वो इमरान खान के ऊपर हो रही है, बात अगर हो रही है तो सवालात इमरान खान के ऊपर हो रहे हैं। अच्छा, इसको भी एक साइड पर रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परसों जब उनको अडयाला से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, तो जो वो मनाजिर थे वो आप सब ने देखे, और दुख का और अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे मुर्दा ज़मीर भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया। हम सैनिटर्स हॉस्पिटल गए और वहाँ पर हमने, हमारा ग्रुप गया, वहाँ पर हमने मालूमात लेने की कोशिश की। वहाँ पर जो एक डॉक्टर थे जो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया। मैं उसका जो खुलासा है प्लस जो मेडिकल रिपोर्ट रिलीज़ हुई उसका खुलासा क्या है। नंबर 1, किस स्टेट में शहबाज गिल अस्पताल पहुँचे, ये मेडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें ये वाज़ेह है कि जब वो पहुँचे तो वो उनको सीवियर एस्थमा का अटैक था, वो डिस्ट्रेस में थे, वो स्ट्रेस में थे। नंबर 2, जब वो पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ, उनको ट्रीटमेंट दी गई। उनको, मेरी इतला ये है कि उनको वो स्टीरॉइड्स पर डाला गया और जो भी एस्थमा की दवाइयाँ हैं जो वो सारी उनको दी गई। इससे एक पॉइंट ये साबित हो गया कि जब वो पहुँचे तो उनकी हालत गैर थी। नंबर 1। नंबर 2, फिर उनके टेस्ट किए गए और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त नहीं है, वो मीडिया पर आप सबके सामने मौजूद है, मुझे ज़बानी याद है। उसमें 3 बातें की गई। नंबर 1, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनका ब्रोंकोस्पाज्म है, यानी कि जो सांस की नालियाँ हैं वो सुकड़ी हैं, और ऑडिबल व्हीज है, यानी कि उनकी जो सांस लेने की जो तकलीफ है उसकी वजह से जो आवाज़ें आती हैं वो भी है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें क्लियरली ये लिखा गया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र है कि उनमें टेंडरनेस है, यानी कि जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि ये तशद्दुद की अलामत है। और नंबर 3, उसमें जो आखिरी लाइन है वो जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं, उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का, ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, यानी जब आप सांस की तकलीफ में होते हैं, सही तरह सांस नहीं ले सकते हैं, जो ब्लड गैसेज हैं उनमें तब्दीली आती है। ये रिपोर्ट जब आई तो मीडिया पर भी आई, तो दुनिया में भी जो
کنسرن لوگ ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں, جو کہ انٹینسو کیئر کے اسپیشلسٹ ہیں, ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا اور اس پر اپنی انہوں نے رائے دینی کی. اور جو اس میں سے ایک رائے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, جب آپ کو ریسپریٹری الکلوسس ہوتا ہے تو آپ کو سیرم پوٹاشیم یعنی پوٹاشیم کو ضرور میسر کرنا چاہیے, جس کا ذکر اس رپورٹ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس میں پوٹاشیم کم ہونے کی کا چانس بہت بڑھتا ہے, جس کا مطلب سیدھا ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ ہے. تو اس سے اس سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ ان کی میڈیکل کے حوالے سے تھی. صبح رپورٹ یہ آتی ہے سیاہ, رات کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رپورٹ سفید ہو گئی ہے. اور صبح جس حالت میں انہیں جس اسٹریسفل کنڈیشن میں آپ نے دیکھا امیجز, اٹھا کر پولیس کے ڈالے میں ڈالا جاتا ہے, کچہری پہنچ کر ان کا ماسک چھینا جاتا ہے, اور سب نے آپ لوگوں نے وہ امیجز دکھائے کہ وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مجھے صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ مجھے سانس نہیں آ رہا, مجھے آکسیجن دو. اچھا, یہ ماسک کوئی کووڈ والا نہیں تھا, یہ سانس لینے والا آکسیجن ماسک تھا. ان کی آکسیجن اتاری گئی اور وہ ڈسٹریس میں تھے. اسی حالت میں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور کورٹ کو یہ حکم دینا پڑا کہ ان کا آکسیجن ان کو دوبارہ لگائی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ اگر کورٹ کا آج آرڈر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی کورٹ نے بڑا واضح طریقے سے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص کو آپ آکسیجن کے ساتھ ایمبولینس میں کورٹ میں پیش کرتے ہیں, مجسٹریٹ نے آپ پیش کرتے ہیں اور آپ اس کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں. اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ فیصلہ آئے تو ابھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں, ابھی تک ہماری یہ اطلاع نہیں ہے کہ کیا وہ واپس ہاسپٹل سیٹنگ میں پہنچے ہیں یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ ایک طرف فیئر ٹرائل ان کا رائٹ ہے اور دوسری طرف یہ انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے جس پر ساری قوم کو, انسانی حقوق کی تنظیموں کو, ایون تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنوں کو یکجان اور یک زبان ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ہم نے اسی وجہ سے رپورٹ مسترد کی ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ 4 صوبوں کے انڈیپینڈنٹ کریڈیبل ڈاکٹرز, 4 صوبوں سے انڈیپینڈنٹ کریڈیبل ڈاکٹرز, جو امپورٹڈ رجیم, جو ملزم رجیم, جو مجرم رجیم, جو مفرور رجیم ہے, منی لانڈرر رجیم ہے, اس رجیم کے ملازم ہمیں نہیں چاہیے, ان کا کوئی فیصلہ ہم نہیں مانیں گے. اور جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کے جو بورڈ ہوگا اس پہ جو اخراجات ہوں گے وہ ہم ادا کریں گے. جی میں نے کہا وہ جائیں گے انشاءاللہ, آپ کو پتہ لگ جائے گا. جی آج جانا ہے ڈاکٹر صاحب یا کل جا سکتے ہیں؟ 2 ڈاکٹر یا اسی ہفتے میں تو. اور ریلی کہاں ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ وہ جائیں گے, ریلی پنڈی اسلام آباد دونوں شہروں کے اندر ریلی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی آج گارجین اقبال نے عمران خان صاحب کے انٹرویو لگایا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا ہے اس کو عمران خان صاحب نے افسوسناک اور بلا جواز قرار دیا. آپ جب چاہیں جو چاہیں, کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں. لذیذ, تازہ, صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائٹی. لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس,